الوسطى، وہی تو الہ ہے کہ جس نے کیا کیا، سورج کو اور چاند کو ایک دائرے کے مطابق چلا رہا۔ اب سورج سے نہیں ہو سکتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند سے نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ صبح ہوتی ہے، سورج نمودار ہوتا ہے اپنی روشنائی کے ساتھ، اپنی روشنی کے ساتھ، اپنی جو ہے تپش کے ساتھ آتا ہے۔ آنے کے بعد جیسے جیسے ڈھلتا ہے، ڈھلتے ڈھلتے جیسے ہی شام ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند پیچھے سے نمودار ہو جاتا ہے۔ اب رات ہو یا دن ہو، کبھی سورج سے نہیں ہوا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، کبھی چاند سے نہ ہو سکا کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ اور الشمس والقمر والوسطى، اور لوگوں تمہارا رب وہ ہے، تمہارا الہ وہ ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جو دو جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، جو سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلا رہا ہے۔ والنجم والشجر والظلام، تمہارا رب وہ ہے جس نے ستاروں کو وجود دیا، والشجر جس نے درختوں کو وجود دیا۔ یہ درخت اور ستارے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی تسبیح ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اور لوگوں دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پتھر ہے نا، یہ پتھر نہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ درخت کے پتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور میں ساری کائنات کو اس کی عبادت کا طریقہ بتا دیا گیا، وہ ساری کائنات اس رب کی آگے جھک رہی ہے۔ ادھر انسان جھک رہے ہیں، ادھر پتے جھک رہے ہیں، ادھر حیوانات جھک رہے ہیں، ادھر سانپ اور بچھو جھک رہے ہیں، ادھر جناب جنگل کے جو رہنے والے وحشی جانور ہیں وہ جھک رہے ہیں، اس وقت اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو ہم نے اونچا کر دیا اور رکھی اس میں ایک ترازو۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اونچا کیا، اونچا کرنے کے بعد ہم نے اس میں ترازو رکھا۔ ترازو کیا کہ